الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. حضرات، آج کی ہماری گفتگو 3 حصوں اور موضوعات پر مشتمل ہوگی. اللہ کی توفیق کے ساتھ پہلا حصہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں معلم بن کر آئے. آپ کو اللہ نے معلم بنا کر بھیجا. دوسرا حصہ انشاءاللہ کہ آپ کی تعلیمات کی بنیاد کیا ہے. اولین وہ چیز، سب سے بنیادی اور اساسی چیز جس کی آپ تعلیمات دنیا کو دینے آئے، وہ کیا ہے. تیسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم اخلاق تھے. اور ان تینوں نکات کو اکٹھا کر کے ہمارا مرکزی مضمون یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصلی کارنامہ کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں انجام دیا. سورہ بقرہ کی جو آیت پڑھی ہے اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا یعلمکم الکتاب والحکمہ، کہ وہ رسول تمہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تمہیں وہ کچھ سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی یہی تھی، رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے اللہ ایسا رسول بھیج دے جو تیری آیات پڑھ کر سنائے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے. اللہ رب العزت نے ایمان والوں پر اپنا احسان بیان کرتے ہوئے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب و حکمت کے معلم بن کر تشریف لائے. سورہ الجمعہ کی شروع کی آیات میں هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی، انما بعثت معلما ولم ابعث مؤنفا. حقیقت یہی ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے معلم، تعلیم دینے والا، سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے. ولم ابعث مؤنفا، مجھے ڈانٹنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا. اس سے معلوم ہوا کہ تعلیم کا کام اور ڈانٹ ڈپٹ یہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف چیزیں ہیں. جو معلم ہے اسے ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی چاہیے. سکھانے کا عمل یہ ڈانٹ ڈپٹ سے، جھڑکنے سے، برا بھلا کہنے سے بہت مختلف ہے، بہت اونچا ہے، بڑا اعلیٰ درجے کا، بلند پائے کا کام ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلم بن کر آئے. اللہ کی طرف سے سب سے پہلی وحی جو آپ پر نازل ہوئی سورہ العلق کی شروع کی 5 آیات، ان سے بھی یہی اندازہ ہوتا ہے اور یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ واقعی دنیا کو پڑھانے کے لیے بھیجے گئے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا ہے.
خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا. اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا رب بہت کرم والا، بہت شان اور عزت والا ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کو ذریعہ تعلیم بنایا. علم الانسان ما لم يعلم، اس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا. یہ پہلی وحی ہے، اللہ کا پہلا پیغام، یا یوں کہہ لے قرآن مجید کا پہلا سبق ہے، پہلا لیسن ہے. اس کو پڑھنے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں معلم بنا کر بھیجا. اور اس پہلے پیغام سے، پہلی وحی سے یہ بالکل یقین ہو جاتا ہے کہ اسلام دنیا سے جہالت مٹانے کے لیے آیا ہے. اسلام دنیا کو آگاہی، علم اور آشنائی دینے کے لیے آیا ہے. بے خبر انسان کو باخبر کرنے کے لیے آیا ہے. اسلام کی پہلی ترجیح وہ سکھانے کی ہے، تعلیم دینے کی ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں اور اس کے بعد خلافت راشدہ کے زمانے میں جو لوگ بھی مسلمان ہوتے تھے، کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتے تھے، وہ فوری طور پر اللہ کا دین سیکھنے سکھانے میں لگ جاتے تھے. تفصیل کا موقع نہیں، بہت سارے واقعات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوگ آتے، مسلمان ہوتے، جیسا کہ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے صحیح بخاری میں. وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہوئے تو کچھ اپنے گاؤں کے علاقے کے لوگ مل کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. مسجد نبوی کے اندر ہفتہ عشرہ رہے، 10 دن کے قریب، اور ہم وہاں رہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کا دین سیکھتے رہے. اس کے بعد جب آپ نے ہمیں الوداع کیا، ہمارے گھروں کو روانہ کیا، تو آپ نے فرمایا، جو تعلیمات دی آپ نے ان میں سے ایک خاص جملہ یہ تھا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے تم نے یہاں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ویسے وہاں جا کے نماز ادا کرنا. تو گویا وہ صحابہ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی مسجد نبوی میں جتنے دن رہے مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتے رہے. اور ابھی وہ مسلمان ہوئے ہی تھے، مسلمان ہونے کے متصل بعد فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ جاتے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، امیر المومنین تھے، جب ان کے زمانے میں کوئی علاقہ فتح ہوتا، اسلام کی حکومت میں داخل ہوتا، اسلامی مملکت کا حصہ بنتا، تو سب سے پہلا فرمان، جس کو آپ فرمان خلافت کہہ سکتے ہیں، فرمان امارت کہہ سکتے ہیں، دور حاضر کی لغت میں اسے شاہی فرمان کہہ سکتے ہیں، شاہی فرمان جاتا تھا. وہ کیا فرمان ہوتا تھا؟ نئے مسلمان ہونے والے لوگوں کو کہتے تعلموا العربیہ، اے میرے نو مسلم بھائیو عربی زبان سیکھو. تمہیں عربی زبان نہیں آتی، ہمارا دین اللہ کی طرف سے عربی زبان میں نازل ہوا ہے. تعلموا العربیہ، تم عربی زبان سیکھو. فإنها من امور دینکم، تمہارا عربی زبان سیکھنا بھی دینی کاموں میں شامل ہے. پہلا کام، پہلی ترجیح ہمارے دین کی، اسلام کی، وہ کیا ہے؟ تعلیم عام کرنا، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، لوگوں کو جہالت سے نکال کر آگاہی کی طرف لے کے آنا، لوگوں کو اندھیروں سے، جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم کی روشنی کی طرف لانا. یہ اسلام کی پہلی ترجیح ہے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں معلم بن کر تشریف لائے تھے، جیسا کہ میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی. آپ معلم تھے، سکھاتے تھے. تو ان دلائل سے یہ بات مکمل طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی، اللہ کے حبیب، رحمت دو جہاں، رسول رسولہ، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں معلم بن کر آئے تھے. اور آپ کا یہ معلم بننا، یہ ایک پہلو سے اللہ کی رحمت بھی ہے. اللہ نے آپ کو معلم بنا کر بھیجا، یہ اللہ کی رحمت کا اظہار ہے. ہمیں قرآن کس نے سکھایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ اپنے حبیب کو سکھاتا تھا اور اللہ کے محبوب پیغمبر امت کو سکھاتے تھے. تو اس تعلیم کا ذکر کرتے ہوئے سورہ الرحمن کی آیات پڑھیے. الرحمن علم القرآن، وہ بے انتہا رحم کرنے والا ہے جس نے قرآن کی تعلیم کا بندوبست فرمایا ہے. تو یہ قرآن، یہ تعلیم و تعلم، یہ اللہ کی رحمت ہے. یہ اسلام کی اولین ترجیح ہے.
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقصد کے لیے دنیا کے اندر بھیجے گئے کہ وہ لوگوں کے معلم بن جائیں. آپ معلم بن کر آئے. آپ کائنات کے استاذ تھے, خود نبی امی تھے. آپ کی شان یہ خود نبی امی تھے, کسی سے پڑھے ہوئے نہیں تھے. انسانوں میں سے کوئی آپ کا استاذ اور معلم نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معلم کون تھا؟ سارے جہانوں کا رب تھا. وہ رب العالمین اور یہ رحمت للعالمین. وہ اللہ اپنے حبیب کا معلم اور اللہ کے حبیب پوری کائنات کے معلم تھے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے حبیب علمک ما لم تکن تعلم. اس اللہ نے تجھے وہ کچھ سکھایا جو تم جانتے نہیں تھے. علمک ما لم تکن تعلم, تمہیں معلوم نہیں تھا. قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ حبیب آپ کو معلوم نہیں تھا, پہلے آپ پہلے نہیں جانتے تھے. آپ کو سکھانے والا کون ہے؟ سارے جہانوں کا رب ہے, جو عالم الغیب والشہادہ ہے, جو علام الغیوب ہے, جو علیم بذات الصدور ہے. اے حبیب آپ کو سکھانے والا وہ ہے. تو آپ معلم بن کر آئے دنیا کے اندر. یہ ہماری گفتگو کا پہلا نقطہ ہے, پہلا پوائنٹ ہے کہ آپ دنیا میں معلم بن کر آئے. اب دوسری بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی بنیاد کیا تھی؟ اساس یا بنیاد وہ چیز ہے جس کے اوپر پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی عمارت کس بنیاد پر کھڑی ہے؟ آئیے اس پر بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں غور کرتے ہیں. سب سے پہلی وحی, قرآن مجید کا پہلا سبق, پہلا لیسن, اس کو ذرا دیکھیے. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے اقرا, پڑھیے, بسم ربک الذی خلق, اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا ہے. گویا ہماری تعلیم کی بنیاد, ہماری تعلیم کی اساس, اسلام دنیا کو جو ایجوکیشن, جو تعلیمی نظام دینے آیا ہے, اس کی بنیاد اپنے خالق کی, اپنے رب کی پہچان ہے, اس کے دین کی پہچان ہے, اس کے احکام اور قوانین کی پہچان ہے, اس کے اسماء و صفات کی پہچان ہے. جس تعلیم میں رب کی معرفت, اس کے اسماء و صفات کی معرفت, اس کے دین کی پہچان, اس کے قواعد, اس کے حلال و حرام کی پہچان شامل ہوگی, وہ تعلیم کہلوانے کی مستحق ہے. اگر کسی تعلیم کے اندر رب کا ذکر نہیں ہے, خالق کا ذکر نہیں ہے, خالق سے تعلق کا ذکر نہیں ہے, جس تعلیم میں پیدا کرنے والی کے پہچان کی کوئی بات نہیں ہے, حقیقت یہ ہے کہ وہ تعلیم کے منہ پر ایک بدنما داغ ہے. وہ تعلیم نہیں, وہ جہالت ہی جہالت ہے. مولانا ابو الحسن علی ندوی علیہ رحمہ نے یہ بات لکھی ہے کہ حقیقت میں علم وہی ہے جس علم میں انسان اپنے خالق کو پہچان جائے. دنیا جہان کی ڈگریاں, دنیا جہان کے سرٹیفکیٹ, دنیا جہان کی یونیورسٹیوں میں گھوم پھر کر علم کے نام پر وہ ساد و سامان اکٹھا کرنے والا شخص اگر اپنے خالق کو نہیں پہچان سکا, اگر اسے اپنے رب کی پہچان نہیں ہو سکی, اگر اپنے رب کی یاد اس کے دل میں نہیں آئی, اپنے رب کے احکام کا اسے پتہ نہیں ہے, بندے کا اور اس کے رب کا جو تعلق ہے وہ قائم نہیں ہو سکا, تو پھر یہ شخص تعلیم کے نام پر جہالت کے سرٹیفکیٹ اپنی جھولی کے اندر لیے پھر رہا ہے. یہ کیسا علم ہے, یہ کیسا علم ہے کہ سمندروں کی تہوں تک کی معلومات اس کے پاس موجود ہوں, وہ آسمان کی بلندیوں تک سے وہ یہ محسوس کروا رہا ہو کہ میں تو ستاروں پہ کمند ڈال رہا ہوں, میں تو چاند پر متمکن ہو رہا ہوں, چاند پر اپنے ڈیرے ڈال رہا ہوں, اور اسے اپنے رب کا پتہ نہ ہو, اسے اپنے رب کے دین کا پتہ نہ ہو. یہ کیسا علم ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بھئی یہ موبائل کی بیلیں بند کر لیں, اگر ابھی تک بھی یہ سلسلہ ہے چیک کر لیں تو بار بار کی بجائے اس کو بند کر لیں. جزاکم اللہ خیرا. ایسا علم کہ اس میں رب کا ذکر ہی نہیں, خالق کی پہچان ہی نہیں, خالق کا کوئی تذکرہ ہی نہیں, اس سے تعلق کی کوئی بات ہی نہیں, یہ کیسا علم ہے؟ تو قرآن مجید کی پہلی وحی کو دیکھیے, اقرأ بسم ربک الذی خلق, اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا ہے. خلق الانسان من علق,
پہلے خالقہ میں تو ساری کائنات آ گئی، سارا جہان آ گیا، اس نے بنایا سب کچھ، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت اور چرند پرند، فرشتے، جنات، سب کچھ بنایا۔ لیکن دوسرے نمبر پر فرمایا خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے، خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے۔ یوسی اللہ کی قدرت کاملہ ہے کہ وہ ایک جمے ہوئے خون کے اندر سے انسان پیدا کر دیتا ہے، اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ اس کا نقشہ کھینچا ہے انسان کو پیدا کرنے کا، کیسے انسان کو اللہ نے مختلف مراحل کے اندر سے گزار کر یہ انسان بنایا ہے۔ اللہ نے پہلے نطفہ، پھر جمع ہوا خون، پھر بوٹی، پھر بوٹیوں کے اندر ہڈیاں، پھر اوپر گوشت چڑھا کے اوپر جلد چڑھا دی، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ایک انتہائی منفرد مختلف شکل میں۔ انسان ذرا اپنی ابتدا دیکھے، وہ ایک بے مایا پانی سے، حقیر پانی سے اور مٹی سے اس کی تخلیق کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ انسان جو باتیں کر رہا ہے، یہ دیکھ رہا ہے، یہ سن رہا ہے، اور یہ دماغ ہے اس کے اندر، یہ دل اللہ نے رکھ دیا، اور جانے کیا کیا چیزیں انسان کے اندر پیدا کی، یہ کون ہے؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہ اللہ بہت برکتوں والا ہے جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ نے پیدا کیا، خالق کی پہچان، خالق کی معرفت، خالق کے احکام کی معرفت۔ خلق الانسان من علق۔ اور جب اس پہلو سے غور کرتے ہیں کہ خالق وہ ہے، تو قرآن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ خالق بس وہی ہے، اس کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، رب وہی ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں۔ اور یہ وہ عہد ہے، قرآن نے اس کو عہد الست کہا ہے۔ سورہ الانفال 9واں سپارہ، اللہ کا ارشاد ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، تیرے رب نے آدم کی پشت سے اس کی ذریت کو نکالا، ان کی روحوں کو نکالا پشتوں سے، اور سب کو اپنے سامنے حاضر کر لیا، سب کی روحیں اپنے سامنے اللہ نے حاضر کر لی، اور انہیں ان کے نفسوں پر، ان کی جانوں پر گواہ بناتے ہوئے پوچھا الستُ بربکم، کیا میں اکیلا ہی تمہارا رب نہیں ہوں، تمہارا خالق نہیں ہوں، تمہارا الہ اور معبود نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب کہنے لگے کیوں نہیں، ہاں یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا معبود ہے، تو ہی ہمارا الہ ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں۔ خالق کی پہچان کے ساتھ یہ عقیدہ بھی ساتھ کہ اس کے سوا خالق کوئی نہیں ہے۔ اللہ پوچھتا ہے قرآن مجید کے اندر کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے، کوئی پیدا کرنے والا ہے، بتاؤ ذرا۔ اور جہاں یہ سوال ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، بتاؤ اللہ کے سوا کوئی نظام کو چلانے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی بارش اتارنے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی فصلیں اگانے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی ہے جو تمہیں بیماریوں سے صحت دیتا ہو، جو نہیں کو ہے کرتا ہو؟ یہ سوال ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی سوال ہے اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے، کوئی اور عبادت کا حقدار ہے، کوئی اور اس لائق ہے کہ اس کے سامنے سجدے کیے جائیں، کوئی اور اس لائق ہے کہ اس سے دعائیں کی جائیں، کوئی اور اس کے علاوہ کوئی اس کے لائق ہے کہ جو بیماروں کو شفا دے سکتا ہو؟ ہے تو اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ کی پہچان یہ ہے، اللہ کی وحدانیت کو پہچان لیا جائے، اس بات کو مان لیا جائے اللہ اکیلا ہی اس کائنات کا رب ہے، اکیلا ہی خالق ہے، اکیلا ہی الہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ہمارے دین کی تعلیمات کی بنیاد وہ اللہ کی وحدانیت کا یقین اور ایمان ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں یہی بتاتے رہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو اس بات کا اقرار کر لو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ لا کی تیغ سے اللہ کے سوا جتنے معبود بنا لیے گئے ہیں، یہ جتنے معبود بنے ہوئے ہیں، لا کی تیغ سے سب کے گردنیں اڑا کے رکھ دو، کوئی الہ نہیں اللہ کے سوا، اور ہو سکتا ہی نہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی کے اندر یہ ہمت ہی نہیں، یہ صلاحیت اور خوبی ہی نہیں کہ وہ الہ بن سکتا ہو۔ قرآن مجید نے مثالوں کے ساتھ واضح کیا ہے، اس مسئلے کو مثالوں سے واضح کر دیا ہے۔ تو اللہ کی پہچان
خالق کی پہچان کے ساتھ ساتھ جو اس کے برابر چیز وہ یہ اللہ کو جب اپنا رب مان اور پہچان لیا ہے تو یہ عقیدہ اور یہ یقین کر لینا چاہیے اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی دعائیں سننے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جو شفا دے سکتا ہو، اللہ کے سوا کوئی نہیں جس کے لیے سجدے ہو سکتے ہوں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جس کو مدد کے لیے پکارا جا سکتا ہو، اللہ کے سوا کوئی نہیں جو بیماروں کو شفا دے سکتا ہو، اللہ کے سوا کوئی نہیں جو بے اولادوں کو اولاد دے سکتا ہو، ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جو آسمان سے بارش برسا سکتا ہو، اللہ کے سوا کوئی نہیں جو زمین سے کھیتیاں اگا سکتا ہو۔ اللہ قرآن میں سوال کرتا ہے، یہ بتاؤ ذرا تم افرائیتم ما تحرثون، یہ جو بیج زمین میں ڈالتے ہو، بیج فصل کاشت کے لیے بیج ڈالتے ہو، ذرا غور تو کرو، دیکھو انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اسے کھیتی تم بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ قرآن میں سوال ہے، بتاؤ تو صحیح کون ہے؟ اور پھر یہ سوال کہ یہ جو آسمان سے پانی برس رہا ہے، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، یہ بادلوں سے بارش ہم اتارتے ہیں یا تم اتارنے والے ہو؟ اللہ کہتا ہے اگر ہم چاہیں اس پانی کو کڑوا بنا دیں، ایسا کھارا اور نمکین کہ نہ تمہاری پیاس بجھا سکے اور نہ تمہاری فصلوں کے کام آ سکے، بلکہ وہ نمکین کھارا پانی تمہاری فصلوں کو بھی تباہ کر دے اور تمہارے ذائقے کو بھی کوئی فائدہ نہ دے سکے، لیکن یہ ہم ہیں جو ٹھنڈا میٹھا شفاف پانی تمہارے لیے آسمانوں سے فلٹر کیا وہ اتارتے ہیں۔ کون ہے یہ پانی اتارنے والا؟ کون ہے یہ کھیتیاں اگانے والا؟ اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ جب یہ سارے کام اللہ کرتا ہے تو پھر سجدے بھی اللہ کے لیے ہیں، دعائیں بھی اللہ سے ہوں گی، مدد کے لیے پکارا بھی اسی کو جائے گا اور قربانیاں بھی اسی کے لیے ہوں گی، نظر و نیاز بھی اسی کے ہوں گے، اسی کے آستانے پر، اسی کی دہلیز پہ جبینیں جھکیں گی، اس کے سوا کسی اور کے آستانے پر نہیں جایا جائے گا۔ وہی دعائیں سننے والا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ، کون ہے جو لاچاروں کی پکار سننے والا ہے؟ کون ہے جو تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے؟ کون ہے جو تمہیں زمین کے اندر نسل در نسل آباد کرنے والا ہے؟ اللہ کے سوا ہے کوئی؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے؟ یہ اساس ہے ہماری تعلیمات کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو تعلیم لے کر آئے، اس تعلیم کی بنیاد اللہ کی پہچان، اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، ربوبیت کے اندر، الوہیت کے اندر اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ اس کی ربوبیت میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ اس کی بندگی میں اس کا کوئی شریک ہو سکتا ہے۔ بندے کا رب سے یہ تعلق، یہ بنیاد ہے اس کی۔ ہم بندے ہیں اس کے، بندے ہوئے پابند ہیں اس کے حکموں کے، اور وہ ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کے بیٹے، چچا ہیں عباس رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے عبداللہ ہیں، چھوٹی عمر، نوخیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلشن کی پھوٹتی ہوئی کلی، چھوٹی عمر کے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سوار تھا، سواری پر آپ نے مجھے بڑی محبت، اور یہ بڑا دلچسپ یہ پہلو ہے، اہل علم نے ان صحابہ کو کے نام اکٹھے کیے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر بیٹھنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ یہ چھوٹی سعادت نہیں، چھوٹی بات نہیں، یہ کسی بھی صحابی کی عظمت کے لیے پہلے نمبر پر اس کا صحابی ہونا کافی ہے، اور پھر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر بیٹھنے کا موقع ملے، کیا بات ہے۔ محدثین نے ان صحابہ کے نام اکٹھے کیے جو رسول اللہ کے ساتھ سوار ہوئے تھے۔ کہتے ہیں میں سوار تھا آپ کے ساتھ، آپ نے فرمایا بڑی محبت سے یا غلام، او لڑکے، یہ محبت کا لفظ ہے۔ غلام عربی زبان میں وہ غلاموں کے لیے تو استعمال ہوتا ہی ہے، لیکن غلام کے معنی نوجوان لڑکا، ابھی جو جوانی کی طرف ابتدائی چڑھتی جوانی والا، او لڑکے، او نوجوان، آپ نے یہ کہا۔
انی اعلمک کلمات، میں تمہیں چند باتیں سکھا رہا ہوں. معلم ہے نا، سکھانے کے لیے ہے. میں تمہیں چند کلمات سکھا رہا ہوں، ان کلمات کو یاد رکھو، اللہ تمہیں ان سے بڑا نفع دے گا. میں سکھاتا ہوں. کلمات کیا ہے؟ پہلی بات آپ نے فرمائی احفظ اللہ، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنا. یحفظک، وہ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، وہ بھی تمہیں یاد رکھے گا. اللہ کو یاد رکھنا. احفظ کے لفظی معنی یہ بھی ہوتے ہیں حفاظت کرنا. تو اللہ کی حفاظت کے معنی اللہ کے حکموں کی حفاظت کرنا ہے، اللہ کے فرامین کی حفاظت کرنا ہے. اللہ کو یاد رکھنے کے معنی اللہ کے حکموں پر عمل کرنا ہے. ایک ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنا اور ایک ہوتا ہے یاد رکھنا. دونوں میں فرق ہے، دونوں کا حکم ہے قرآن کے اندر. اللہ کو یاد کرنا کیا ہے؟ زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، مصیبت پر انا للہ، چڑھتے ہوئے اللہ سبحان اللہ اکبر، اترتے ہوئے سبحان اللہ، گھر میں داخل ہونے کی دعا، نکلنے کی دعا، بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا، نکلنے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، فارغ ہو کے کھانا کھا کے اس کی دعا، دودھ پینے کی دعا، سونے کی دعا، جاگنے کی دعا. یہ کیا ہے؟ زبان سے اللہ کو یاد کرنا ہے. اور ایک اللہ کو یاد رکھنا، دل کے اندر اللہ کی یاد ہو. اور جب کوئی موقع زندگی کا آئے انسان دیکھے میرے رب کا حکم کیا ہے، میرے رب نے یہاں فرمان، کوئی خوشی کا موقع ہے، کوئی پریشانی کا موقع ہے، سفر میں ہے، حضر کے اندر ہے، غصے میں ہے، پیار کے اندر ہے، کوئی بھی معاملہ ہے زندگی کا، دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، گھر کے اندر ہے، کرسی عدالت پہ بیٹھا ہوا ہے، جہاں کہیں بھی ہے، میدان جنگ کے اندر گھوڑے پر سوار ہے، جہاں کہیں دیکھے اللہ کا حکم کیا ہے. یہ اللہ کو یاد رکھنا ہے. تو احفظ اللہ، اللہ کو یاد رکھو ہمیشہ. یحفظ کا، وہ اللہ بھی تمہیں یاد رکھے گا. مجھے اگر اللہ یاد رکھ لے کسی کو، ہمارا بچپن کا کوئی دوست ہو، کلاس فیلو، محلے دار، ہمسایہ، اس کے ساتھ چھوٹی عمر میں کئی قسم کے شغل ہوتے ہیں. چھوٹی عمر کے کئی شغل ہیں. کسی کے ساتھ کرکٹ کھیلتے ہیں، کسی کے ساتھ وہ گلی ڈنڈا کھیلا جاتا ہے، کسی کے ساتھ وہ بچے بینٹے کھیلتے ہیں. بچپن کے دوست ہیں نا، لیکن وہ بعد میں ترقی کرتا کرتا ایک آگے نکل جائے اور کسی حکومتی مشینری کا حصہ بن جائے، بڑا عہدیدار، ذمہ دار، کوئی فوج میں، کوئی پولیس میں، کوئی جناب عدلیہ کے اندر، کوئی کسی اور محکمے میں چلا جائے. دوستی بڑی ہو، محبت بہت ہو، پیار ہو، اور کبھی کبھی وہ ٹیلی فون پہ حال پوچھ لیا کرے، ابھی کیا حال ہے تمہارا؟ آدمی حیران کہتے یار یہ دیکھو اتنا اونچا ہو گیا، اتنا بلند ہو گیا، اور دیکھو اس نے کبھی ہمیں بلایا نہیں ہے. کہتے ہیں جی اس میں پیسے کی، عہدے کی بو نہیں ہے. یہی کہتے ہیں نا، بو والا بندہ نہیں ہے، اونچا بہت ہو گیا ہے لیکن اخلاق بڑا اچھا ہے، بڑے فون کرتا ہے روٹین سے. اور اگر کبھی مشکل پڑ جائے اور اسے کہیں بھی میرا یہ کام کرو، یہ بات ہی کوئی نہیں، تم نے کہہ دیا تمہارا کام ہو جائے، آدمی بڑا فخر سے بتاتا ہے فلاں میرا دوست ہے یار، وہ فون کر دیتا ہے، کبھی کبھار حال خود پوچھتا ہے، اتنا اونچا ہو گیا ہے لیکن بھائی وہ دیکھو اخلاق بڑا اچھا ہے اس کا. ہم یہاں اس میں رہتے سراج پورے کے اندر، وہ ڈیفینس چلا گیا یا ملنے کے لیے کبھی کبھی آ جاتا ہے، ٹیلی فون کر لیتا ہے، ایک مشکل پڑی فون کیا، اگلے دن کام ہو گیا. یہ دنیا کے عہدیدار، اور جس کو سارے جہانوں کا رب یاد رکھے، سارے جہانوں کا رب یاد رکھے، سارے جہانوں کا رب اسے اپنے خاص بندوں کی فہرست میں ڈال لے، وی آئی پی لسٹ کے اندر. ہاں اللہ کے لسٹیں ہیں، وہ دنیا کے وی آئی پی اور وی آئی پیز کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے ہاں لسٹیں ہیں، مقربین کی لسٹیں ہیں، پسندیدہ کی، محبوبین کی لسٹیں ہیں، سچے لوگوں کی لسٹیں ہیں. اللہ ان لسٹوں میں نام داخل کرتا رہتا ہے اور فرشتوں سے اللہ ان کے تذکرے کرتا ہے. اور کیا چاہیے؟ اگر اللہ یاد کر لے، اللہ نام لے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی سے کہا، اے ابئی، اللہ نے کہا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں. اور کیجیے ذرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابئی ابن کعب سے کہا، اے ابئی، اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں. ابئی ابن کعب رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں، اور سوال کرتے کرتے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اواسمانی ربی، اللہ کے حبیب بتائیے کہ میرے رب نے میرا نام لے کر یہ بات کہی ہے. اس بات پہ آنسو خوشی سے نکل رہے ہیں کہ میرے رب نے میرا نام لیا ہے. اور جب اللہ اپنے بندے کا فرشتوں میں تذکرہ کرتا ہوگا، نام تو لیتا ہی ہوگا نا. احفظ اللہ، اللہ کو یاد رکھو. یحفظ کا، وہ تمہیں یاد رکھے گا. احفظ اللہ، اللہ کو یاد رکھو. تجدہ تجاہک، اسے ہمیشہ اپنے سامنے پاؤ گے. سامنے کے بعد جب پکارو گے
وہ تو اعلان کر رہا ہے خود اللہ خود اعلان کر رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. کوئی پکارنے والا مجھے پکارے میں قریب ہوں، میں تو ہمیشہ دعاؤں کو سننے والا ہوں. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. تمہارے رب کا حکم ہے کہ مجھ سے دعائیں کیا کرو، میں دعائیں قبول کروں گا. اللہ خود کہتا ہے آؤ بھی مانگنے والے آؤ. وہ رات کے پچھلے پہر بھی بلاتا ہے بھی مانگنے والا. رات کے پچھلے پہر رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ رات کے پچھلے پہر خود کہتا ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا آئے میں اسے معاف کر دوں. ہے کوئی بیمار ایسا آرام نہ آ رہا ہو مجھ سے شفا مانگے مجھے شفا دے دوں. ہے کوئی کسی مشکل مصیبت میں گھرا ہوا اور مجھ سے مانگنا چاہتا ہو، رزق مانگنا چاہتا ہو، پوری نہیں پڑ رہی، آئے مجھ سے مانگے میں اس کو رزق عطا کر دوں. وہ تو خود بلا رہا ہے آؤ مجھ سے مانگو میں دیتا ہوں. احفظ اللہ عبداللہ، اللہ کو یاد رکھنا تجدہ تجاہک، اسے اپنے سامنے ہی پاؤ گے، تمہارے قریب ہے. وہ تو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اس کی شارت سے بھی زیادہ قریب ہیں. اتنا قریب اور اتنا قریب اس سے مانگنے والے مانگتے ہوئے درمیان میں واسطے اور وسیلے ڈالیں. کتنی بد نصیبی ہے، کتنی محرومی ہے. وہ کہے میں قریب ہوں مجھ سے مانگو، بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی طفیل کے، بغیر کسی وسیلے کے مانگو میں دوں گا. اور ادھر واسطے ڈالتے پھریں، کبھی کسی کا واسطہ، کبھی کسی کا حوالہ، کبھی کسی کی طفیل، کبھی کسی کے وسیلے. میں تو دیتا ہوں، اللہ کو سامنے پاؤ گے، وہ قریب ہے. پھر فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، ایسا بھی جب سوال کرنا ہو نا اللہ سے سوال کیا کرو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد مانگنی ہو اللہ سے مدد مانگا کرو. یہ مدد کرنے والا کون؟ اللہ. دعائیں قبول کرنے والا کون؟ فریادہ سننے والا کون؟ اللہ. ایک اللہ، اس کے سوا کوئی نہیں. اللہ کے سوا کوئی فریاد سننے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکلوں کو حل کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جو بگڑی بنا سکتا ہو. ایک اللہ ہے. پھر آپ نے فرمایا اے صحابی اعلم ان الامت، یہ بات یہاں پہلی باتوں کے ساتھ آپ نے اعلم نہیں کہا. علم والی بات پہلے بھی علم ہی چل رہا ہے، تعلیم ہو رہی ہے، لیکن یہاں ایک خاص بات تھی. کہا اعلم، یہ بات جان لو، اس بات کو پلے باندھو، ذہن نشین کرو، دل دماغ کے اوپر نقش کر لو. کون سی بات؟ اگر کوئی امت، کوئی مخلوق میں سے کوئی جماعت یا پوری مخلوق اس بات پر جمع ہو جائے علی ان ینفعوک بشیء، کہ تمہیں کوئی نفع پہنچا دے، لم ینفعوک بشیء الا قد کتبہ اللہ لک، تمہیں وہی نفع پہنچا سکیں گے جو اللہ نے تمہارے مقدر کیا ہوگا. اللہ کی ساری مخلوق مل کر کسی شخص کا بھلا کرنا چاہے، کوئی معمولی سا نفع دینا چاہے، اگر اللہ نے لکھا ہوگا تو نفع ہوگا، اللہ نے نہیں لکھا تو نفع نہیں ہوگا. اور اسی طرح فرمایا اگر کوئی امت، کوئی مخلوق یا تمام اللہ کی خلقت تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے مجتمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، اتفاق کر لیا اس کو دھرتی سے اتار دینا ہے، اس کا کچھ رہنے نہیں دینا، زندہ نہیں چھوڑیں گے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہی فیصلہ تھا. قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم، اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. تم جلا دو، سب اکٹھے ہیں، رشتہ دار، والدین، بادشاہ، پورے ملک، پوری قوم اور رعایا مجتمع ہے، جلا دو اس کو. ایک آواز ہو گئے، کوئی ایک بھی حمایت کرنے والا نہیں ہے، ایک بھی نہیں. چلو جانے دو بھائی، غلطی ہو گئی ہے پہلی دفعہ، آئندہ کرے گے تو دیکھ لیں گے. نہیں، سب متفق ہیں، جلا دو اس کو. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو اس وقت انہوں نے کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الحسبی اللہ ونعم الوکیل، مجھے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، ادھر اللہ کا حکم آ جاتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا ہے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا، ایسی ٹھنڈی کہ ابراہیم کو سکون ملے، سردی نہ لگنے لگ جائے. سارے مجتمع ہو جائیں کہ تمہارا نقصان کریں گے، نہیں کر سکتے. سارے جمع ہیں، مکے کے وہ 11 کے 11 قبائل آپس میں اتحاد کر لیا. ایک نوجوان نکلا ہوا ہے کہ آج رات کے پچھلے پہر محمد اپنے گھر سے نکلے گا صلی اللہ علیہ وسلم.
تو اندھیرے کے اندر ہی اس کی گردن مار دیں گے اور اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے، اور ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، ہمیں کوئی تحقیق کرنے والا نہیں ہوگا یہ کام کس نے کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول کے مطابق گھر سے نکلتے ہیں، اپنے گھر سے معمول کے مطابق نکلتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق نکلتے ہیں، اور وہ شراب کے نشے میں دھت ہیں، آپ ان کے اندر سے نکلتے ہیں۔ ابن ہشام کی ایک روایت کے اندر یہ بات ہے، آپ کے ہاتھ میں مٹی تھی، آپ خود ان کے سروں میں الگ الگ مٹی ڈال کے گئے ہیں، اتنے بے خوف، دل میں خوف کوئی نہیں ہے، اللہ پہ بھروسہ، اللہ کے حکم کے مطابق گھر سے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ نشے میں رہتے ہیں، صبح ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلامتی سے نکل جاتے ہیں۔ عباس کے بیٹے عبداللہ نوجوان ہیں، لڑکے، یاد رکھو اگر کوئی مخلوق یا ساری اللہ کی مخلوق مل کر تمہارا نقصان پہنچانا چاہیں، لم یضروک بشیء، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا قد کتبہ اللہ لک، ہاں اگر اللہ نے لکھا ہوگا وہ نقصان ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ یہ نفع نقصان والے صحیفے اللہ نے فیصلے کر کے لپیٹ دیے ہیں، قلم خشک ہو گئے ہیں۔ تو نفع اور نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ کے سوا کسی اور کے ہاتھ میں نفع ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نقصان کر سکتا ہے؟ تو پھر نفع اور نقصان کے سلسلے میں ہمارا بھروسہ، ہمارا دھیان، ہماری توجہ وہ کس کی طرف ہونی چاہیے؟ ایک اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ نفع اور نقصان کا مالک وہی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ یہ تعلیم ہو رہی ہے، تعلیم کی بنیاد اللہ پر ایمان، تعلیم کی بنیاد اللہ کی توحید پر یقین، تعلیم کی بنیاد اللہ اکیلے کو ساری کائنات کا مالک جاننا، تعلیم کی بنیاد اللہ اکیلے کو الہ اور معبود جاننا، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اسی کے سامنے جھولیاں پھیلانا، اسی کے سامنے جبینیں جھکانا، اسی کو مدد کے لیے پکارنا، اور اسی کی آستانے کے اوپر حاضری بھرنا، رکوع اور سجدے کرنا، اسی کے نام پر مال دینا، قربان کرنا، لٹانا، اسی کے نام کے نذر و نیاز اور قربانیاں دینا، یہ اللہ اس کا لائق ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی عبادات، ورد وظیفے، تمام فعلی بدنی عبادات، نمازیں وغیرہ، تمام مالی عبادات، صدقے اور زکوٰۃ وغیرہ، ان کا حقدار کون ہے؟ صرف ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اسماء بنت امیس کہتی ہیں رضی اللہ عنہا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اسماء، تمہیں کوئی بھی پریشانی آ جائے، کوئی دکھ تکلیف آ جائے، مجھے آج کون ہے جو دکھوں کا مارا ہوا نہیں ہے، جو پریشان نہیں ہے، کسی نہ کسی الجھن کا شکار نہیں ہے، کسی نہ کسی پریشانی کے اندر گرا ہوا نہیں، کون ہے آج؟ حقیقت یہ ہے آدمی جتنا مرضی پریشان ہو، دوسرے کی سننے بیٹھ جائیں تو اپنی بھول جاتی ہے، اتنا پریشان نظر آتا ہے۔ آپ کہتے ہیں اسماء، جب بھی کوئی پریشانی، دکھ، تکلیف، مصیبت تمہیں گھیر لے تو یہ کہا کرو، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ میرا رب ہے، وہ میرا مالک ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گی۔ اس مصیبت کو رفع کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس، جو میرا مالک ہے، رب ہے پوری کائنات اور جہان کا، وہی میرا رب ہے، وہی پوری کائنات کا مالک ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گی، اسی کو پکاروں گی۔ یہ کہتی رہو، اللہ تمہاری مشکل دور کر دے گا۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا تھا؟ جب بھی آپ پریشان ہوتے، احادیث میں دو باتیں آتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اپنا عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی سیرت، وہ بھی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوتے، صحیح حدیث کے اندر ہے، آپ کثرت سے پڑھتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ کیا پڑھتے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے ہمیشہ سے ہمیشہ تک کے لیے زندہ، اے سب کائنات کو قائم اور سیدھا رکھنے والے، میں تو بس تیری رحمت ہی کے ذریعے تیری مدد کا طلبگار ہوں۔ آپ یہ کثرت سے پڑھتے، جب بے چینی ہو نا، بے قراری ہو، پریشانی، اور کئی دفعہ سمجھ میں نہیں آتا کہ پریشانی کیا ہے، کیا بے چینی ہے، نادیدہ قسم کی، غیر محسوس قسم کی پریشانی اندر ہی اندر انسان کو وہ دیمک کی طرح چاٹ رہی ہوتی ہیں، سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ ذرا یہ ورد اپنائیے تو صحیح، یا اس کو اپنے ورد زبان بنائیے تو صحیح،
دیکھیے تو صحیح اللہ کیسے پریشانی سے انسان کو نکالتا ہے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پریشان ہوتے نا، کبھی کوئی پریشانی ہوتی، آپ نماز پڑھنی شروع کر دیتے تھے. نماز پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ پریشانی میں رابطہ کس سے کرنا ہے؟ اللہ کے ساتھ کرنا ہے. مصیبت میں رجوع کس کی طرف کرنا ہے؟ اللہ کی طرف کرنا ہے. یہ اساس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بنیاد. اللہ اکیلے کو رب جانو، اللہ اکیلے کو اپنا الہ جانو، اللہ اکیلے کو مالک مختار جانو. وہی سارے اختیارات کا مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. حج کے اندر بھی یہی کہتے ہیں جا کے بار بار، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اے اللہ میں حاضر، اے اللہ میں حاضر، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. اسی لیے ہمارے کئی جو حکماء ہیں، حکماء سے مراد وہ حکیم نہیں جن سے ہم علاج کے لیے جاتے ہیں، یہ جسمانی علاج، یعنی جو حکمت، دینی حکمت اور بصیرت رکھنے والے، جو اسلامی تربیت کے ماہر، اخلاقیات کے ماہر علماء، انہوں نے یہ تعلیم دی ہے، یہ نصیحت کی ہے کہ چھوٹا بچہ جس وقت وہ بولنے کی کوشش کرتا ہے آہستہ آہستہ، سب سے پہلی بات جو اسے سکھانی چاہیے اپنے دین میں سے، جو کلمہ اس کی زبان سے رواں دواں ہونا چاہیے، وہ ہے لا الہ الا اللہ. سب سے پہلی چیز کیا اس کی زبان سے جاری ہونا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ. یہی بچوں کو سکھائیے. اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے بھی سمجھ میں آتی ہے. حدیث کے اندر یہ تذکرہ ملتا ہے، آپ نے اپنے خاندان جتنا بھی تھا بنو ہاشم، ان گھروں میں یہ تاکید کر رکھی تھی کہ جو بچہ بولنے کی عمر کو پہنچے، جب بات کرنا شروع کرے نا، ابھی تھوڑی تھوڑی باتیں کرے، اور کتنی عمر ہوتی ہوگی بچہ جب بولنے کے قابل ہونا شروع ہوتا ہے؟ کیوں جی کتنی عمر ہوتی ہے اس کی؟ کچھ جلدی رکھی، کچھ جی کچھ 1.25 سال 1.5 سال، کچھ 2 سال تک، چلو کچھ ذرا اس سے زیادہ عمر. اتنی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ تھی، حکم تھا ہر گھر کے اندر کہ جب یہ بچہ بولنے کی عمر کو پہنچے اسے میرے پاس لے کے آنا. وہ بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا ہے. آپ اس بچے کو خود سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت پڑھاتے. آیت سنیے ذرا، آیت کیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت. آیت کیا ہے؟ قل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. کہہ دو سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کی اولاد نہیں ہے. اللہ اکیلا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. جو کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے وہ اللہ پر بہتان لگاتے ہیں، اللہ کی توہین کرتے ہیں. اللہ کی کوئی اولاد نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ. اس پوری کائنات کے اندر بادشاہت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ. اللہ کو کبھی کوئی ایسی کمزوری ہی نہیں آئی کہ اللہ نے اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے کوئی اپنا مددگار بنا رکھا ہو کہ جب مجھے کوئی کمزوری آئے تو فلاں سے مدد لوں گا. کبھی کمزوری آئی ہی نہیں، اور اللہ کا کوئی مددگار ہی نہیں ہے. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اور اللہ کی خوب خوب بڑائی بیان کیا کرو. یہ بچوں کا ابھی بچہ بولنا شروع ہو رہا ہے، بولنے کی صلاحیت اس کی ابھی شروع ہونا، اجاگر ہونا شروع ہوئی ہے. آپ اس کو یہ آیت پڑھاتے ہیں. تو اس آیت پڑھانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کا ایمان اور یقین اس کی زبان کے ذریعے اس کے دل اور اس کے دماغ کے اندر چلا جائے. اور یہ ہم جو اذان کہتے ہیں بچے کے کان کے اندر، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ اللہ کی کبریائی، اللہ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان اس کے نہا خانہ دل میں اور اس کے لاشعور میں داخل ہو جائے. تو یہ دوسری بات ہو گئی ہماری گفتگو کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف سے جو تعلیم لے کر آئے تھے، اس تعلیم کا پہلا نقطہ، اس کی بنیاد اور بنیاد کی پہلی اینٹ کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت پر ایمان. سب سے پہلا سبق ہی اللہ کی وحدانیت کا ہے. سب سے پہلی تعلیم ہی اللہ اکیلے کو الہ ماننے کی ہے. یہ پہلی وحی میں نے بتائی تھی آپ کو، سورہ العلق کی پہلی 5 آیات. دوسری وحی 3 سال کے بعد نازل ہوئی. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح حدیث کے اندر
دوسری وحی 3 سال کے بعد نازل ہوئی. سورہ مدثر کی شروع کی آیات وہ بھی پڑھ لیں. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو ڈرانا اور آگاہ کرنا شروع کرو. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب ہی کی بڑائی کا اعلان کر دو. اس کائنات کا سب سے بڑا، وہ بڑوں کا بڑا ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین میں اسی کی کبریا اور بلندی ہے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو. وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، اور پلیدی سے دور رہو. ذرا کپڑوں کو پاک رکھنا اور پلیدی سے دور رہنے کے کئی معنی علماء کرام نے، مفسرین نے بیان کیے ہیں. ان میں سے ایک معنی یہ کہ یہ بتوں کی پلیدی، شرک کی پلیدی اور نجاست جس نے پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ کے اندر لیا ہوا ہے اور انسانیت اس کی دلدل کے اندر تباہ ہوتی چلی جا رہی ہے، اپنے آپ کو اس سے بچا کر رکھنا. پہلی تعلیم، ہماری تعلیم کا پہلا نقطہ، ہماری تعلیم کی پہلی اساس اور بنیاد اللہ کی الوہیت، اللہ کی ربوبیت پر ایمان، اس درجے کا کہ الوہیت میں، ربوبیت میں، اسماء اور صفات میں، اللہ کی خوبیوں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ سب میں واحد ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں.